اسلام کی مکہ کو بچایا حسین نے، اسلام کی مکہ کو بچایا حسین نے، اپنے لہو کا پہرا بٹھایا حسین نے، ہے آج بھی وہ ملت کا درس آبرو، ہے آج بھی وہ ملت کا درس آبرو، جو خاک کربلا میں پڑھایا حسین نے، ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب، ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب، ایسا نشان عبرت بنایا حسین نے، ہے آج بھی وہ مسجد و منبر کی روشنی، ہے آج بھی وہ مسجد و منبر کی روشنی، دیا جو حرم میں جلایا حسین نے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ و عظم شانہ و اعظم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں اور گشائے زمان، سید سروران، حامی بے نظام، قائد المرسلین، رحمت للعالمین، آقا نامدار، مدنی تاجدار، تاجدار ارض و عجم، فخر بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار قربان میں حق درود و سلام پیش کرنے کے بعد، خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو۔ کربلا تک درسن اور کربلا کے اندر ہونے والے واقعات بالکل اسی سے ریلیٹڈ ہیں۔ وہاں امام حسین نے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا، اور جو بھلائی کا حکم دیتے تھے ان کا ساتھ دیا، اور جو برائی کرتے تھے ان کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی، بلکہ صرف آواز نہیں اٹھائی بلکہ پھر ان کے خلاف کھڑے ہوئے، اور بلکہ اپنے ساتھ اپنے گھرانے کے 72 لوگوں کو بھی ساتھ لیا، اور قیامت تک کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ جو بھی حق کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کی تشبیہ امام حسین سے کی جائے گی، اور جو باطل کے ساتھ ہوگا اس کا ساتھ یزید کے ساتھ دیا جائے گا، یعنی ایسو کا تعلق یزید کے ساتھ ہوگا جو باطل کا ساتھ دیں گے، جانتے ہوئے بھی، پہچانتے ہوئے بھی اور سمجھتے ہوئے بھی۔ صرف لالچ کس چیز کا ہوگا؟ پیسے کا، دولت کا، اقتدار کا، کرسی کا لالچ، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ 2-3 باتیں ہیں کربلا کے موضوع کے حوالے سے، چونکہ وقت کم ہے لہٰذا اسی مناسبت سے تقریباً زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ 35 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 40 منٹ، بلکہ اس سے بھی شارٹ کوشش کی جائے گی کہ واقعہ کربلا اور امام حسین کا مدینہ کو چھوڑنا یہ دراصل مقصد کیا تھا۔ حالانکہ یہ وہ شہر ہے کہ جس کا دل کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ وہ مدینہ شہر کو چھوڑ جائے، لیکن امام حسین نے اس شہر، اس مقدس شہر کو کس وجہ سے چھوڑا، اور پھر دیگر آگے کے کربلا کے جو واقعات ہیں اختصار کے ساتھ سنیں گے اور توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو کربلا کے حوالے سے، چونکہ یہ ہمارا وہ تہوار ہے جو سالانہ ہے، یہ وہ فیسٹیول ہے جو سالانہ ہے، ہر سال آتا ہے، اور لوگ اس کے بارے میں کئی طرح کی قیاس آرائیاں کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہوا، یہ فلاں وجہ تھی، یہ اقتدار کا معاملہ تھا، یہ حکومت کا معاملہ تھا، اور امام حسین
طور پر کربلا کے وہ جو 72 لوگ تھے ان کے حوالے سے لوگوں کا بڑا ایک اپنا ہی نظریہ بنتا ہے کہ شاید وہ معاذ اللہ مظلوم تھے، اور ہماری نوجوان نسل کو یہ بتایا اور پڑھایا جاتا ہے کہ یہ کوئی معاذ اللہ کوئی ایسا معاملہ تھا کہ کسی بندے کو پکڑا ہوا ہے، لوگ اس کو مار رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مارو نہ، مجھے چھوڑ دو۔ اب اس انداز سے کربلا کو متعارف کروایا جا رہا ہے، یا اس واقعے کو اس انداز سے، حالانکہ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ کربلا اور امام حسین کا کردار کربلا کے میدان میں وہ ہے کہ اگر ہم نے شجاعت، بہادری، دلیری اور ہم نے اسلام پر استقامت، مستقل مزاجی اگر ہم نے سیکھنی ہے تو وہ کربلا سے سیکھنی ہے۔ حالانکہ لوگوں نے اس موضوع کو کیا سے کیا بنا دیا، وہ بہت بڑے پریشان سن، اور کربلا کے وہ جو 72 لوگ تھے وہ اپنے آپ کو سمجھ لیتے کہ باقی اس طریقے میں ساری جان چھوڑ جائے۔ اس انداز سے کربلا کے اس عنوان کو، اس موضوع کو پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ اب آتے ہیں اصل چیز کی طرف، کیوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قدم اٹھایا اور وہ 72 لوگوں کو ساتھ دیا اور کربلا کے میدان میں گئے، وجہ اصل میں کیا تھی؟ حضرت سیدنا، اب میں اختصار سے شروع کرنے لگا تو ہمیں پچھلی گل سمجھ آئے گی تو اگلی آنی ہے، اگر پچھلی بات سمجھ آئے تو اگلی بھی نہیں آتی۔ یہ واقعے کا رول ہوتا ہے، کوئی بھی واقعہ ہے، قصہ ہے، کہانی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگر آپ اس کا پس منظر بھول جائیں گے تو اگلی شاید سمجھ کوئی نہیں آئے گی، سیدھی سی بات۔ کربلا یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے، اس کو اس انداز سے آپ دیکھیں کہ امام حسین کس وجہ سے چلے، کیوں نکلے، یزید چاہتا کیا تھا، بیعت کیوں نہیں کی، اس کی وجہ کیا تھی۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کا ظہور کریم، آپ کوفے میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ متفقہ طور پر مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور حضرت امام حسن جو کہ امام حسین کے بڑے بھائی تھے، آپ نے ان کے درمیان صلح کروائی اور متفقہ طور پر مسلمانوں کے جو خلیفہ بنے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا یہ حسن یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں آپس میں صلح کروائے گا، اور وہ صلح حضرت امام حسن نے ہی کروائی تھی۔ لہٰذا اب جب کہ حضرت امام حسن نے صلح کروا دی حضرت امیر معاویہ سے، لہٰذا ہمارا بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رہی بات ان کی اپنی اجتہادی غلطیوں کی، وہ اپنی جگہ، ان کی جو اجتہادی معاملات تھے وہ اپنی جگہ، باقی ہماری مجبوری یا ہمارا جو معاملہ ہے وہ حضرت سیدنا امام حسن ہے۔ اگر انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ راضی تھے، ان کے ساتھ صلح کی تھی، تو ہماری بھی ان کے ساتھ صلح ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، بلکہ ہوا یہ کہ آپ نے سب سے پہلے یزید کو بلایا، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کئی ایسے لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ جی آپ کی طبیعت خراب ہے، یا آپ اگر سلطنت کے فرائض جو ہے وہ احسن طریقے سے سر انجام نہیں دے پا رہے تو آپ اس طرح کریں کہ یزید کو نامزد کر دیں، یہ بڑا اچھا ہے، بڑا دلیر ہے، بڑا اس طرح کا ہے، بڑی اس کی تعریفیں کی لوگوں نے۔ اور ایسے لوگ ہوتے، ایسا جو ٹولہ ہے یہ جو خوشامد کرتا ہے، چالکوسی کرتا ہے، یہ ہوتا ہے ہر کسی کے ساتھ۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے، ساڈے کو وزارتوں کے وچوں جڑا بندہ جنی اچھی جڑی ہے نا وہ کسی کی چالکوسی کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ وہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے، اس کو بڑی وزارت ملتی ہے۔ جو جتنا بڑا گنڈا ہوتا ہے اس کو اتنی بڑی وزارت ملتی ہے۔ جی آج کے دور میں اس وقت بھی تھا، چالکوسی کرنے والے اس وقت بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یزید کو نامزد کر دیں۔ خیر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جس وقت کے پتہ چلا تو آپ نے یزید کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس کو یہ وصیت جاری کی۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی میری گل سنو، اگر یہ 3 لوگ ساری دنیا بھی تیری بیعت کر لے تو نہیں، اگر یہ 3 لوگ تمہاری بیعت نہ کریں اور انکار کر لیں تو تم نے خلافت پہ نہیں بیٹھنا، چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں۔ خلافت جانے اور اس کے معاملات چلانے والے جانے۔ ہوا کیا؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ، وہ 3 لوگ کون تھے میں آگے آ کر بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ 3 لوگ کون تھے جن کی بیعت کے حوالے سے حضرت امیر معاویہ نے یزید کو بتایا؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ عرب کے اندر آج بھی رواج ہے، جب تک
ولی عہد کرسی پر اور اقتدار پر نہیں نہ بیٹھتا اس وقت تک پہلے والے حکمران کے حوالے سے بتایا نہیں جاتا کہ وہ فوت ہو گیا۔ یہ عرب کے اندر آج بھی رواج ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک صحیح طرح وہ اقتدار میں آ جائے اور حکومت اپنے قبضے میں لے لے اس وقت تک وہ پہلے والے ولی عہد کے بارے میں بتاتے ہی ہیں کہ وہ ہمارے آگے زندہ ہے۔ یہ عرب کے اندر آج بھی رواج، اس وقت بھی ایسے ہی ہوا۔ یزید نے بتایا ہی نہیں کہ میرے معاویہ کا وصال ہو گیا، بلکہ سب سے پہلے اس نے کیا کیا کہ ہر چیز کو کنٹرول میں، اور اس وقت کوفہ یہ دارالخلافہ تھا۔ مولا علی کے دور میں بھی یہ دارالخلافہ رہا کوفہ، اور یزید کے دور میں بھی دارالخلافہ کوفہ ہی رہا۔ ہوا یہ تھا کہ یزید نے سب سے پہلے مدینہ کے جو گورنر تھے ولید بن عتبہ، ان کے پاس ایک بندہ بھیجا کہ تم اس طرح کرو کہ مدینہ شریف میں یہ جو 3 بندے، اب میں ان کا نام لے لیتا ہوں جن کے حوالے سے بیعت کا فرمایا تھا حضرت میرے معاویہ کہ یہ 3 لوگ اگر تمہاری بیعت نہ کریں تو تم نے خلافت نہیں لے گی، یزید کو کہا۔ اب وہ 3 بندے کون تھے؟ سب سے پہلے عبداللہ ابن عباس، نمبر 2 عبداللہ ابن زبیر، اور نمبر 3 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 3 بندے اگر تمہاری بیعت نہ کریں تو تم نے خلافت نہیں لے گی۔ یزید نے سب سے پہلے کیا کیا کہ اس نے یہ اطلاع دی نہیں کہ حضرت میرے معاویہ کا انتقال ہو گیا، بلکہ چپ کر، شاطر تھا، چلاک دماغ تھا اس کا، اس نے کیا کیا کہ مدینہ میں یہ ایک سفیر کو بھیجا، ایک بندہ بھیجا، ولید بن عتبہ، یہ گورنر تھے مدینہ کے، ان کے پاس بندہ بھیجا اور کہا کہ تم اس طرح کرو، حضرت امام حسین کی بیعت۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھا کر بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن عباس بھی تھے، عبداللہ بن زبیر بھی تھے، پاس ہی بیٹھے تھے، آپس میں گفتگو چل رہی تھی تو وہ بندہ آیا، اس نے کہا حضور تو گورنر نے بلایا، امام حسین سے کہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اتنی رات کے گورنر کو کیا کام ہو سکتا ہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت اللہ نے بڑی اٹھوئی تھی۔ آپ فرمانے لگے عبداللہ ابن عباس سے کہ تمہیں آپ کو نہیں پتا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا چھوڑ گئے، رخصت ہو گئے ہیں، اور یزید اب چاہتا ہے کہ میں اس کی بیعت کروں۔ ان کو پہلے پتا چل گیا کہ گورنر کے بلانے کا مقصد کیا ہے۔ خیر عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر کہنے لگے کہ حضور آپ اس وقت نہ جائیں، معاملات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اور حضرت امام حسین پہ آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ اتنی رات کے وہاں نہ چلیں۔ حضرت امام حسین نے کیا خوبصورت جواب دیا، آپ فرمانے لگے کہ خطرہ حسین کو نہیں ہوتا، حسین کو خطرہ نہیں ہے۔ خیر عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر نے 14 بندے تلواریں دے کر، نیزے دے کر آپ کے ساتھ روانہ کیے، اور فرمایا کہ حضرت امام حسین سے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو اور گورنر آپ کے ساتھ کچھ سخت بات کرے یا بدتمیزی کرے تو آپ نے صرف اونچی بات سے کچھ بھی کہہ دینا، یہ 14 بندے آپ کے ساتھ ہوں۔ امام حسین چلے گئے اور ولید بن عتبہ نے کہا کہ یزید کی طرف سے یہ حکم ہے، آپ بیعت کریں اسے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بات ہے سیدھی سی، آپ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں چھپ کر بیعت کروں گا؟ اگر تم چاہتے ہو کہ میں یزید کی بیعت کروں تو جمعہ کے دن اعلان ہوگا، لوگ اکٹھے ہوں گے، اگر سارے لوگ یزید کی بیعت کریں گے تو میں بھی کروں۔ تم میری چپکے سے اور چوری سے بیعت لے کر لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ اگر امام حسین نے بیعت کیا تو تم کیوں نہیں کرتے؟ میں نے چھپ کر بیعت نہیں کرنی، سارے لوگوں کے سامنے کروں گا۔ اگر ساری دنیا بیعت کرتی ہے یزید کی تو میں بھی کروں، اگر لوگ نہیں کریں گے تو میں بھی۔ اچھا اب یہ جو ولید بن عتبہ تھا نا، یہ تھوڑا بہت حیا کرتا تھا اہل بیت کا، یہ سمجھتا تھا کہ امام حسین کا مقام کیا ہے۔ اس نے کہا چلیں حضور ٹھیک ہے دیکھ لیں، اب آپ کی مرضی ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، مجھے تو یہ آرڈر ملا ہے یزید کی طرف سے، زیادہ وہ میں نے پیغام آپ کو بتا۔ اس کے ساتھ عبداللہ بن مروان بھی بیٹھا اور یہ بڑا بدتمیز قسم کا بندہ تھا۔ اس نے پتہ کیا کہا ولید بن عتبہ کو، اس نے کہا بھائی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ امام حسین کا جو معاملہ ہے یہ بڑا کوئی نرم ہے، ایسی بات نہیں ہے، اگر یہ یہاں سے چلے گئے تو تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، ان کو یا تو ادھر ہی روک لو یا پھر کوئی جنگ کے لیے تیار ہو۔ اچھا اس نے نا کان میں یہ بات کی عبداللہ بن مروان نے، تو حضرت امام حسین نے اس کو بلند آواز سے کہا، اوے ابن مرجانہ، تو اس کے کان میں 4 کرسیاں نہ کر اس کی، اگر تم نے مقابلہ کرنا ہے تو باہر آ جا، شرارت نہ کر۔ یہ حضرت امام حسین کا جملہ تھا۔ خیر لوگوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، حضرت امام حسین بھائی
تشریف لے آئے، گورنر ہاؤس سے باہر آئے، لوگوں نے کہا حضور ہم دمشق سے، بغداد سے اور جہاں دیگر آپ کے چاہنے والے ہیں، حضرت غزالی کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، پھر جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھی نہیں، تم تو مشورے کی بات کرتے ہو، وہ تو جنگ پر تلے ہوئے، ان کے تو پاس حال ہی دو ہے، وہ تو یا تو کہتے ہیں میری بیعت کرو یا پھر جنگ کرو۔ تو لوگوں نے کہا حضور پھر آپ کیا کریں گے، کیا خوبصورت جملہ ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ کے اندر ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے مسلمانوں کا خون بہے گا، میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ مدینہ کی گلیوں میں خون بہے، ورنہ کیا حضور پھر کی کرو گے؟ آپ نے فرمایا میں پھر مدینہ چھوڑ جاؤں۔ 2 دفعہ سیدہ فاطمہ کا دروازہ بند ہوا، پہلی دفعہ جس وقت مولا علی نے دارالخلافہ کوفہ کو بنایا اس وقت مدینہ چھوڑ کر آپ کوفہ چلے گئے، اور دوسری دفعہ امام حسین نے جب مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کی اور فرمایا کہ خون ریزی کا خدشہ ہے لہٰذا میں نے نہیں رہا۔ رات کا وقت تھا، امام حسین گنبد خضرا کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اور تیرے مدینے کی خیر ہو۔ حضرت امام حسین نے وہاں کھڑے ہو کر دعا کی اور حضرت امام حسین اپنا لشکر لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ اب اگلی چیز، جس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ روانہ ہو گئے، اب یہ جو کوفہ والے تھے انہوں نے پیچھے سے خط بھیجے، انہوں نے کہا حضور تسی سانو یزید کو ہم پر مسلط کر کے خود آپ چلے گئے ہیں، لہٰذا اگر آپ ہی سٹینڈ نہیں لیں گے، آپ ہی ہمارے لیڈر نہیں بنیں گے تو پھر ہم کس کے پیچھے چل کر جو ہے وہ یزید کے خلاف قدم اٹھائیں گے، لہٰذا آپ مہربانی کریں، آپ تشریف لائیں اور ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہمیں یزید حکمران نہیں چاہیے۔ اور میں آپ کو یہاں ٹھہر کر ایک اور بات بتا دوں، یہ کوئی 2-3 خط نہیں آئے تھے، حضرت امام حسین نے 3 بوریاں بھری تھی کوفہ سے آنے والے خط کی۔ لوگوں نے اتنی دفعہ آپ کو بلایا اور خیر وہاں آپ کے چاہنے والے تھے، عقیدت مند تھے مکہ کے اندر، انہوں نے کہا حضور اسی رہتے چھوٹو کرا کے رہے کرنا، آپ چھوڑیں ان کو رہنے دیں، اور یہ جو کوفہ والے ہیں یہ تو ویسے ہی بے وفا ہیں، یہ غداری کر جاتے ہیں، انہوں نے مولا علی کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ کے ابا جان کے ساتھ کیا کیا ہے آپ جانتے نہیں، لہٰذا اگر آپ اب بھی اگر آپ ان کی بات مانتے ہوئے چلے جائیں گے تو کل کو کیا خبر کہ یہ آپ کا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ امام حسین فرمانے لگے نہیں، کل وہ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہماری کوئی لیڈرشپ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، ہمارے سامنے ہمارا حاکم بن کر ہمارے ساتھ چلنے والا ہی کوئی نہیں تھا، ہم نے تو امام حسین کو اتنے خط بھیجے تھے، وہ اگر چلتے اسی انہوں نے پیچھے اقتدا کرتے تو پھر جو ہے وہ ظالم حکمران سے میں نجات ملتی، لہٰذا مجھے جانا پڑے۔ اچھا اب لوگوں نے کیا کہا کہ آپ اس طرح کریں، آپ کوئی بندہ بھیجیں اور کوفہ والوں کے وہ حالات آپ کو بتائیں، پھر اس کے بعد آپ چلے جائیے گا۔ تو حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑی بصیرت والے تھے اور مشورہ دیتے تھے، کمال مشورہ دیتے تھے، اللہ نے اتنی ان کو بصیرت دی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا اور ان کو کہا کہ آپ جائیں اور کوفہ میں جا کر جائزہ لیں کہ کیا صورتحال ہے۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کوفہ چلے گئے اور پہلے دن یہ سب سے پہلے دن کی کارکردگی ہے کہ پہلے دن مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 17,000 مفتیوں نے بیعت کی، یہ پہلے دن کی کارکردگی تھی۔ اب دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا، لوگ بڑھتے رہے، ایون کے 40,000 مفتیوں نے 3 دنوں کے اندر حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس وقت کوفہ کا جو گورنر تھا وہ عمر بن سعد تھا۔ اب جب اس کو یہ خبر ملی اور عبداللہ بن زیاد تھا، اس کو کسی نے بتایا کہ بھئی یہ پہلے دن کی کارکردگی ہے کہ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 17,000 مفتیوں نے بیعت کی ہے، اور اگر تم چپ کر کے بیٹھے رہے تو پھر یہ سمجھ لینا سارے کا سارا کوفہ عمدہ ہو گیا، پھر تمہارا اقتدار اور خلافت ختم ہو گئی، لہذا تمہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ یزید نے فوراً عبداللہ بن زیاد کو پیغام بھیجا۔ عبداللہ بن زیاد رات کے وقت کوفہ کے گورنر ہاؤس میں داخل ہوا اور اس نے آ کر سب سے پہلے کوفہ کے جو گورنر تھے ان کو معزول کیا اور وہاں کے جتنے بھی سردار تھے سب کو بلا لیا، بڑیاں بڑیاں پارٹیاں آپ کیوں سمجھ لیں، ان سب کو بلایا اور بلا کے ان کو کہا ہاں بھی تیرا فلانا مسئلہ ہے، تیرا فلانا مسئلہ تھا، تو یہ کرتا تھا، تو یہ سب کو بلیک میل کیا اور کہا کہ اگر تم نے یہ رات کے اندر ہی صبح ہونے
سے پہلے یہ سارا معاملہ میرے کنٹرول میں نہ کیا تو پھر تمہارے ساتھ یہ ہوگا. صحیح بات ہے، اگر آپ کسی کی کمزوری کو ظاہر کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ مجبوری ہو جائے گا. خیر وہ جو رات کے وقت 40,000 کوفیوں نے بیعت کی تھی نا، صبح فجر کی نماز جس وقت نماز پڑھی ہوئی اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل نے نماز پڑھانی شروع کی، ہاتھ باندھے تو نماز پڑھانی شروع کی تو 10 سے 20,000 کوفی آپ کے پیچھے کھڑے تھے. جو سلام پھیرا تو پیچھے 2 بندے تھے. یہ بے وفائی ہے کہ کوفہ کی، اور کوفہ کی بے وفائی آج مشہور ہے، ہمیں جا کے پتہ کر لیں. خیر تو حضرت سیدنا مسلم بن عقیل آپ نے جس وقت پیچھے دیکھا، پیچھے تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ تو کوفہ والے، یہ تو غدار نکلے. خیر عبداللہ ابن زیاد نے سب سے پہلے کیا کیا، مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس کے سب سے اونچے مینار پر لے گیا. انہوں نے کیا کیا، ہم سب اونچے مینار پہ رہتے وہاں. اور عرب کے اندر یہ دستور آج بھی موجود ہے، جب بھی کوئی دشمن ہوتا ہے اور اس کو سزا دی جاتی ہے تو عرب کا یہ مقولہ ہے کہ سزا اتنی سخت ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ بھائی ایسی نہیں کچھ کرنا، عزیز سائر دیں. حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کو کوفہ کے گورنر ہاؤس کے سب سے بڑے مینار کے اوپر لے جا کر نیچے زمین پر پھینکا اور کوفہ کے چوک میں، کوفہ کے چوراہے میں آپ کی میت کو، آپ کی لاش کو رکھا دیا. شیخ عبداللہ ابن سے بہت لوگوں نے ہم لوگ تو صحیح بات ہے آج اس طرح یہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور بڑے سکون سربست ہو، کوئی ہمیں اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے کون کیا رہا ہے. لیکن جن لوگوں نے اپنے بچوں کی قربانیاں دی، آپ کبھی ان سے پوچھیں اور کبھی ان سے وہ آگے چل کر آئے گا کہ کس طرح آپ نے قربانی پیش کی اور اللہ کی بارگاہ میں پھر حضرت امام حسین نے دعا کی کہ یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر میرے سامنے ہوتے تو انہوں نے اسماعیل کے گلے پر جو چھری چلائی تھی نا، وہ حالانکہ چلی کوئی نہیں تھی لیکن پھر بھی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، اور کاش کہ ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ میں نے اپنے بچوں کے گلوں سے خود آنکھیں کھول کے ان کے گلوں سے نیزوں کو نکالا ہے. آپ فقط یاد کریں حضرت مولا حضرت علی اصغر کا، حضرت ابن عباس کا بازو جس وقت پھٹا، حضرت قاسم کی لاش کو خود ہاتھوں میں اٹھا کر حضرت امام حسین لے کر آئے اور مسئلہ صرف ایک سی. یہ میں آپ کو یہیں پر خلاصہ کلام عرض کر دوں کربلا کا. یہ کفر اور ایمان کی جنگ نہیں تھی کربلا کی، بلکہ حق اور باطل کی جنگ تھی. اس لیے کہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا، یزید کافر نہیں تھا بلکہ نمازی تھا، جمعہ پڑھاتا تھا. یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی کہ بندہ کرے ادھر کفر ہے ادھر اسلام ہے. نا یزید نمازیں بھی پڑھتا تھا، یزید جمعہ بھی پڑھاتا تھا، دعائیں بھی مانگتا تھا، اس نے زندگی میں حاجی بھی کیا تھا. لیکن امام حسین نے فرمایا کہ جو مرضی ہے اگر وہ غلط ہے اور اللہ کی حدود کو توڑنے والا ہے تو کبھی بھی امام حسین اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا. اور یزید کی صرف ایک خواہش تھی، وہ چاہتا ہی یہی تھا کہ بیعت نہیں کرنی ہے. بس بیعت کیا ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آج، چونکہ موضوع پر بلا کا ہے اور بیعت یہ لفظ بار بار آتا ہے. بیعت نہیں کی، بیعت لینے کے لیے یزید نے سب کچھ کیا، وہ بیعت ہوتی کیا ہے یہ پتہ لگے. اصل میں اس وقت بیعت کا معنی یہ تھا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف دیتا ہوں کہ میں کبھی بھی یزید کے خلاف بغاوت نہیں کروں. اور اسی بیعت کا آج جمہوری ملکوں کے اندر ووٹ نکلا. جی گل ہے اگر ہوں تسی آپ کی سمجھدار ہو، لہذا جو بندہ بھی ظالم کا ساتھ دے گا یا ظالم کے حق میں یا اس کے ساتھ بیعت کرے گا، اب تو قیامت کے دن وہ بھی اس کے ساتھ لڑنے میں آئے گا، یہ یاد رکھیے. وگرنہ کربلا کا تو معاملہ اس طرح کا تھا ہی نہیں. وہ بھائی نمازیں تو وہ بھی پڑھتے تھے. شہور بن یزید نے 3 نمازیں اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین کے پیچھے پڑھی ہیں، وہ آگے چل کر آئے گا. خیر یہ جہاں سے بات میں نے ختم کیا وہیں سے میں شروع کر. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو، اور رات کے وقت نا حضرت سیدنا مسلم بن عقیل آپ کو خط لکھ چکے تھے اور بندہ بھیج چکے تھے کہ یہ کوفہ والے آپ کے بڑے جو ہے نا وہ عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہیں، انہوں نے اتنے لوگوں نے بیعت کی ہے. رات کے وقت یہ آپ کو گرفتار کیا تھا، صبح فجر کی نماز کے بعد بلکہ آپ کو گرفتار کیا، اور رات کو حضرت سیدنا مسلم بن عقیل خط بھیج چکے تھے امام حسین کو کہ جی کوفہ والے آپ سے بڑے راضی ہیں، لہٰذا آپ کوفہ میں تشریف لے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے مشورہ کیا
کیا حضور ہمیں بھی بیان کرنے نہ جاؤ. حالات نہیں ٹھیک, حالات نہیں ٹھیک. یہ آج بھی لوگ کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی ٹھیک نہیں ہے, لوگ آج بھی اس چیز کا ہونا ہوتے ہیں. لیکن میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جتنے حالات امام حسین کے دور میں خراب ہوئے تھے کبھی خراب نہیں ہوئے. ہاں جی, یہ حالات نہیں ٹھیک, یہ لوگ آج بھی ہمیں کہتے تھے حالات وہ بھی ٹھیک نہیں سکتے. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس کے باوجود بھی فرمایا کہ میں کیسے پیچھے ہٹ جاؤں. اگر انہی لوگوں نے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت کی تو میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے نانا کے سامنے اور اللہ کی بارگاہ میں, لہٰذا مجھے جانا پڑے گا. قصہ مختصر یہ ہے, وقت شارٹ ہے. حضرت اس طرح امام حسین وہاں سے نکلے, روانہ ہوئے, اپنے 72 لوگوں کو جو قبیلے کے لوگ تھے ان کو ساتھ لیا, اور راستے میں کربلا سے پہلے راستے میں ان کو ایک فرزند شاعر ملا. یہ اہل بیت کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا. انہوں نے پوچھا حضور کتنے جا رہے ہو؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں کوفہ جا رہا ہوں. مجھے کوفہ والوں نے خط بھیجے ہیں, بڑی عقیدت مندی کا اظہار کیا ہے کیا میں وہاں جا رہا ہوں. فرزند شاعر نے کہا حضور جانا نہ جانا ہوتے بات دیگر ہے, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بتاؤ. فرزند شاعر نے کہا حضور کوفہ والے غدار ہیں, ان کے دل آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں, تلواریں آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. اور اگلی بات میں پتہ کی تھی, فرزند شاعر نے کہا حضور میں مسلم بن عقیل کی لاش کو کوفہ کے چوک میں لٹکتا ہوا دیکھ کے آ رہا ہوں. تو کیا خوبصورت جملہ حضرت امام حسین نے اس وقت بولا, تاریخ آج بھی اس تاریخ نے اس کو رقم دیا. حضرت امام حسین کہتے ہیں فرزند شاعر تو نے مسلم بن عقیل کو میرے بھائی کو لٹکتا ہوا دیکھا ہے, کسی کے سامنے جھکا ہوا نہیں دیکھا. کہتے ہیں حضور نہیں, تو فرمایا حسین بھی لٹک جائے گا لیکن باطل کے ہاتھ میں کبھی بیعت نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا کہ حسین بھی لٹک جائے گا لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں. قصہ مختصر, حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے میں حر بن یزید, یہ نام یاد رکھیے گا, حر بن یزید, اس نے پہلی دفعہ روکا, پھر اس کے بعد وہ چلا گیا. دوسری دفعہ پھر اس کو پیغام ملا, پھر اس نے روکا. تیسری دفعہ جب اس نے روکا اور آپ نے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے تو بتایا گیا کہ یہ کرب و بلا ہے. فرمایا بس اتنے ہی خیمے لگا, وہیں خیمے لگا دیے گئے. حر بن یزید نے کہا کہ حضور یزید کی طرف سے یہ آرڈر ہے, آپ آگے نہیں جا سکتے. امام حسین نے فرمایا بچا زمین اللہ کی ہے. نے کہا کہ حضور نہیں, مینوں یہ پیغام ہے کہ تم آگے نہیں جانے. خیر عبداللہ ابن شمر, حر بن یزید اور عبداللہ ابن زیاد تینوں آ گئے, اپنا اپنا لشکر لے گئے. اور جب جس وقت آئے انہوں نے کہا کہ بتائیں اب آپ کا فائنل کیا ڈیسیژن ہے. یا دو ہی باتیں ہیں, یا تو آپ یزید کی بیعت کریں گے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. حضرت امام حسین فرمانے لگے بھی یہ سیدھی گل ہے, بیعت کا مسئلہ ہی ختم, بیعت تو میں نہیں کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. ظالم کے ہاتھ پر بیعت میں نہیں کروں گا. انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا باقی جو اس کے علاوہ جو بھی آپ کرنا چاہیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر تیار ہو جاؤ. عمر بن سعد یہ بڑا بدتمیز بندہ تھا, اس نے کہا کہ امام حسین سے کہ آپ باتیں نہ کریں, آپ نے جو کچھ کرنا ہے جلدی کریں, ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے, ہم نے جمعہ پڑھنا ہے. یہ کیسا انداز ہے. یہ تین نمازیں حر بن یزید, عبداللہ ابن زیاد اور شمر نے تین نمازیں امام حسین کے پیچھے پڑھی ہیں. اور انہوں نے کہا حضور جو بھی آپ نے ڈیسیجن لینا ہے فائنل ڈیسیجن لے اور ہمیں بتائیں, ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. ہم نے آپ کے ساتھ جنگ بھی کرنی ہے اور پھر نماز میں جا کر ہم نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ کیسا انداز تھا, دوستی مقتول سے بھی قاتل سے یارانہ بھی, جب انداز ہے. لیکن ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یزید کے پاس تخت ہے, یزید کے پاس اقتدار ہے, یزید کے پاس پیسہ ہے. اور اس نے پتہ کیا کہا تھا عمر بن سعد کو, انہیں کیا ایک رے کا علاقہ تھا اور رے کے علاقے کا گورنر بننے کے لیے لوگ دستے تھے. وہ کہنے سر کے سامنے علاقہ لگ جائے, جنہیں آج کل تمہارے سامنے سیاست کے معاملات, اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پنجاب کی گورنری ملے, کوئی چاہتا ہے ہمیں فلاں صوبے کی گورنری مل جائے اور وزارت مل جائے. اسی طرح اس وقت رے کا ایک بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور لوگ چاہتے تھے کہ عبداللہ ابن زیاد نے اپنے انسان کو کہا کہ اگر تم امام حسین کے خلاف آؤ گے, جنگ کرو گے, تمہیں رے کا علاقہ ملے گا. دیکھ لیں گورنریاں حاصل
حد تک چلتے ہیں، اور نوری اور تخت اور تاج اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے وقت آئے تو وہ نواسۂ رسول کے خلاف بھی نکل آتی ہے۔ خیر قصہ مختصر، وقت چونکہ کم ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں کربلا میں ڈیرے لگا دیا۔ عبداللہ بن زیاد کو یزید نے کہا کہ بھئی اب جو کچھ بھی ہوتا ہے، خیر آپ اس نے کہا کہ زیادہ دیر ہم روک نہیں سکتے امام حسین، آپ بتائیں کرنا کیا؟ عبداللہ بن زیاد نے کہا کہ کرنا کی ہے، پانی بند کر دو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، روئیں گے چلائیں گے، پریشانی ہوگی، خود ہی مان جائیں گے۔ لوگ 7 محرم کو امام حسین اور آپ کا جتنا بھی قبیلہ اور قربا اور وہ 72 لوگ تھے، سب کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ گھوڑے پانی پیتے تھے، جانور پانی پیتے تھے، کتے پانی پیتے تھے، لیکن خاندان نبوت کے ان چشموں چراغ تھے ان کو پانی پینے کی اجازت نہیں۔ یہ ہے یزیدیت، اقتدار کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ خیر پانی بند ہو گیا، آپ نے فرمایا اچھا مجھے ایک رات کا موقع دو، اور موقع اس واسطے نہیں سی کہ میں بیعت کے بارے سوچا، نا امام حسین نے فرمایا میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کروں، صرف اس لیے موقع چاہیے۔ شمر بڑا لعین بندہ تھا، اس نے کہا نہیں کوئی موقع نہیں، اور یہ اصول ہے آج بھی کہ اگر کوئی کہہ دے کہ مجھے وقت دیا جائے اس کو وقت دیا جاتا ہے، لیکن شمر وہ بندہ تھا جس نے کہا کہ کوئی ٹائم نہیں ہے۔ حر بن یزید جو تھے یہ عقیدت رکھتے تھے، اور ان کی عقیدت کا واقعہ میں یہیں پہ آپ کو سنا کے پھر آگے چلتا ہوں۔ حر بن یزید نے کہا نا بدتمیزی نہ کرو، تم جانتے نہیں یہ بندہ کون ہے، امام حسین کی شخصیت کیا ہے، تم نے قرآن میں پڑھا نہیں ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تم نے نہیں پڑھا کہ حضور نے فرمایا ہما ریحان فی الدنیا والآخرہ، امام حسن اور حسین یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، تم نے یہ نہیں پتا کہ یہ فاطمہ کے لال ہیں، اور یہ وہ شخصیات ہیں جن کو حضور نے اپنے کندھوں پر بٹھایا، اور یہ وہ شخصیت ہے جس کے لبوں پر حضور نے سینکڑوں بار بوسے لگے، تم اس کے خلاف جاؤ گے اور جنگ کرو گے؟ انہوں نے کہا چپ کر، مجھے پتا ہے سلطنت کس کی ہے، اقتدار کس کے پاس ہے۔ اور بن یزید نے کہا اچھا یہ گال لینا تو مجھے پھر سلطنت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ یہ حر بن یزید سب سے پہلی امام حسین کی فتح تھی کہ حر بن یزید نے ایڑی لگائی اور جا کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اور آج دیکھ لیں یزید کی قبر پر لعنت بھی کوئی نہیں بھیجتا، جبکہ حر بن یزید کا دربار اور قبر وہیں پر ہے جہاں امام حسین کی ہے۔ جب کوئی جا کر امام حسین کی بارگاہ میں صلاۃ پڑھتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، تو وہیں جا کر حر بن یزید کی قبر پر ہی سلام پڑھتا ہے۔ اے امت حق کا ساتھ وقتی طور پر بڑی مشکلات آتی ہیں، اور یہ میں بتا دوں کہ دنیا کا قانون ہے جب بھی آپ حق کا ساتھ دیں گے مصیبت آئے گی۔ اس کی نوعیت کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ تلوار چنی پہنی ہے تو ہم خیر بجنا ہے، جو کچھ بھی ہو سب سے پہلی مصیبت گھر والوں کی طرف سے آئے گی، وہ کہیں گے وہ کتنے طور پہ ہیں۔ اور میں بتاؤں آپ کو کربلا میں جس وقت حضرت امام حسین پہنچے نا تو سیدہ زینب آپ کی بڑی بہن، آپ نے بھی حضرت امام حسین سے یہی فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے آپ بیعت نہ کریں، آپ کو لوگوں نے بھی کہا، میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ چھوڑ دیں۔ حضرت امام حسین نے کیا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ میں چھوڑ دیتا، یزید کی بیعت نہ کرتا، میں 72 لوگوں کو لے کر کربلا کے میدان میں نہ آتا، لیکن میں کیا کروں، میں نے رات کو خواب میں نانا کی زیارت کی ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے حسین اگر آج تو ان ظالم حکمرانوں کے خلاف نہ نکلا تو کل قیامت تک کے لیے یہ قانون بن جائے گا اور کوئی بھی ظالم کے خلاف نہیں نکلے گا۔ ہر بندہ یہ کہے گا کہ فلانا نہیں نکلے، امام حسین نہیں نکلے، تو ہم کیوں نکلے؟ لہٰذا میں اس روش کو توڑنے آیا ہوں کہ ظالم حاکم جب بھی مسلط ہو اس کے خلاف آواز اٹھائے، اسی لیے میں نے کتاب میں آیت پڑھی ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور اس کا حق ادا اگر کیا ہے تو امام حسین۔ خیر رات کا وقت تھا، حضرت امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور عرض کی کہ یا اللہ میرے محبوب علیہ السلام میرے نانا نے اسلام کے لیے سختیاں برداشت کی، پریشانی برداشت کی، طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے، پھر اس کے بعد میری والدہ، پھر میرے والد، اور پھر اب ہماری باری ہے، لہٰذا ہمیں اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ نہ پیش کریں، ایسا نہیں ہے، لیکن بس میں چاہتا ہوں کہ میں تیری رضا کو حاصل کروں۔ خیر ساری رات حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے عبادت میں گزاری، شروع کا وقت ہوا اور جنگ کا طبل بجا، تو سب سے پہلے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسن کے بڑے
15 سے 16 سال کے قریب تھی. انہوں نے کہا اپنے چچا سے حضرت امام حسین سے تسی نہ جاؤ، سب سے پہلے میں جاؤں گا. حضرت امام حسین فرمانے لگے نہیں، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تجھے میں دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بھائی میرے پاس ہے، لہٰذا میں تمہیں نہیں بھیج سکتا. خیر حضرت قاسم جو تھے انہوں نے جیب سے ایک روکا نکالا، ایک پرچی نکالی اور کہنے لگے کہ میرے والد نے کہا تھا کہ زندگی میں، لائف میں جب کوئی بڑی مصیبت آئے نا تم یہ پرچی کھول لینا. تو چچا جان اس سے بڑی کیا مصیبت اور پریشانی ہو سکتی ہے کہ آج ہم اس دن حالات میں جا رہے ہیں، لہٰذا وہ پرچی کھول کر میں دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا لکھا. آپ نے پرچی کھول کر حضرت امام حسین کو دیا. آپ نے وہ پرچی کھول کر جب پڑھی تو حضرت امام حسین پہلی دفعہ کربلا کے میدان میں روئے تھے. وہ پرچی پڑھ کے اس میں لکھا گیا تھا، حضرت امام حسن کی وصیت لکھی تھی اپنے بیٹے قاسم کے لیے کہ بیٹا قاسم، میں اگر چلا جاؤں اور زندگی میں جب بھی میرے بھائی حسین پر کوئی کڑا وقت آ جائے انہیں پیچھے نہیں ہٹنا، آگے بڑھ کر ساتھ دینا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت آپ نے جس وقت یہ رکا پڑا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ٹھیک ہے، میں نے ساری زندگی اپنے بھائی کی بات نہیں جانی، اب بھی اگر اس کی یہ وصیت ہے تو ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو. حضرت قاسم آپ نے لباس پہنا، جنگی لباس چلے گئے، جا کر 19 کوفیوں کو واسطے جہنم دیا. پھر واپس آ گئے. کہا اگر پانی تھوڑا سا مل جاتا تو یہ میرے مقابلے میں یہ تو ہیں ہی اتنے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لڑنے کے لیے ہیں، لیکن سامنے تو کوئی بھی نہیں آیا. جب دوسری دفعہ پانی تو نہیں ملا، جب دوسری دفعہ حضرت قاسم گئے تو کوفیوں میں اعلان کیا گیا، یاد رکھنا اس کی رگوں کے اندر علی کا خون ہے، اگر یہ تم نے اس کو زندہ چھوڑ دیا تو کوئی کوفی باقی نہیں رہے گا، لہذا اس کو چاروں طرف سے گھیر دو. اور کوفیوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر دیا. کسی طرف سے تلوار کا وار ہوا، کسی طرف سے نیزے کا وار ہوا، کسی طرف سے تیر کا وار ہوا، اور حضرت قاسم زمین پر تشریف لے آئے. حضرت امام حسین نے اٹھایا اور خیمے میں لے آئے اور آ کر جو ہے وہ اللہ کا شکر بھی ادا کیا. اور پھر اس کے بعد حضرت پھر دوبارہ جنگ کا طبل بجا اور دوبارہ بلایا گیا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہاں پر، کبھی 72 اور 22 ہزار کا آپس میں آپ نے مقابلہ دیکھا ہے؟ عمر بن سعد نے جب 22 ہزار کو لشکر عبداللہ بن زیاد نے بھیجا تو عمر بن سعد کہنے لگا یہ تو نہیں تھوڑے ہیں. انہوں نے کہا تھوڑے کا کی مطلب ہے؟ اس طرف 72 ہیں، 22 ہزار ہیں، اور کتنے بھیجے؟ نے کہا تو جانتا نہیں ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ نواسہ رسول ہے اور اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، اور یہ وہ بندے ہیں جو ایک مقابلہ کرے تو 1000 سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لہذا 22 ہزار تک مقابلہ ہی نہیں بنتا، بندے اور بھیجو. خیر حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے، آپ جانے لگے. حضرت امام حسین نے پھر آپ کو روک لیا، کہنے لگے نہیں تم نے نہیں جانا، تم ہم شبیہ مصطفیٰ ہو. علی اکبر کا چہرہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بلکہ پوری آپ کی جسامت حضور سے ملتی تھی. اور مکہ اور مدینہ میں جس وقت علی اکبر گھر سے نکلتے تھے نا تو گھروں کی چھتوں پر عورتیں چڑھ کر دیکھتی تھی، اور جس کو پتا تھا، جس نے تو حضور کو دیکھا تھا اس نے دیکھا تھا، جس نے نہیں دیکھا تھا اسے کہا جاتا تھا کہ تم نے اگر حضور کو نہیں دیکھا تو علی اکبر کو دیکھ لو، یہ ہم شبیہ مصطفیٰ ہے. اور ان کو دیکھ کر حضور کی یاد آتی تھی. حضرت امام حسین آپ فرمانے لگے نہیں تم نہ جاؤ، کہنے لگے نہیں میں بھی جا کر جو ہے وہ اس میں جنگ میں شریک ہوں گا. علی اکبر بھی چلے گئے، وہ بھی شہید ہو گئے، واپس آ گئے. پھر حضرت عباس گھر والوں سے پتہ چلا کہ پانی کی بڑی ضرورت ہے. علی اصغر 6 ماہ کا آپ نے اٹھایا اور کوفیوں کے سامنے لے گئے اور امام حسین نے خطبہ دیا، او کوفہ والو تمہاری لڑائی تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، یہ 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ شمر نے دیکھا تو اس نے تیر چلایا جو حضرت علی کے گلے میں لگا. اس وقت حضرت امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ آج اگر ابراہیم ہوتے تو میں ان کے سامنے یہ بتاتا اور ان کو دکھاتا کہ آپ نے اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی تھی، چلی نہیں تھی، خون کی ندیاں نہیں بہیں، لیکن میں نے اپنے ہی بچوں کے گلوں سے تیروں کو جو ہے وہ نکالا، اور جس وقت تیر نکالا تو خون کا فوارہ نکلا. آج کہاں ہے وہ دین کے دعوے کرنے والے اور اپنے آپ کو کہنے والے کہ بھائی اسی مسلمان ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں؟ وہ کہاں گئے جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے 6 ماہ کے بچوں کی قربانی پیش کر دی اللہ کی بارگاہ میں؟ اے امت جگرا، اس کو کہتے ہیں کہ حق کے لیے نکلنا، ورنہ وہ
تو آج بڑا مشکل ہے. اور میں نے جمعہ المبارک میں گزشتہ جمعہ المبارک میں ایک بات کی تھی, آج پھر کر رہا ہوں. اگر سانو ساڈے تے واری آ جائے نا امام حسین کا ساتھ دینے کی تو صحیح بات ہے, ہم سے بھی ساتھ نہ دیا جائے گا. اسی بھی صرف بیگا مقام ختم کر دیں, ہماری بھی صرف بات لنگر تک ختم ہو جائے گی کہ نہیں بھائی اسی سارے سوال کر سکتے ہیں, ساتھ نہیں ساڈے کو دیتا جائے. صحیح بات بتا. اور جس وقت حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا, ماؤں نے اپنے دروازے بند کر کے بچوں کو اندر بٹھا دیا اور انہوں نے کہا کہ اسی ساتھ نہیں دینا امام حسین کا. شیر رسالت نکلتا ہے ان کا ساتھ دینے کا. مسلم بن عقیل کی لاش کو دکھایا گیا. اس لیے لوگوں حق پر ثابت قدم رہنا بڑا مشکل ہے. لیکن میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آج اس کی ضرورت بھی ہے. آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں, اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانا اور اس کا ساتھ نہ دینا شہید حسینیت ہے, اور ظالم کا ساتھ دینا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا یہ جزیریت ہے. بس کربلا کا یہ خلاصہ ہے. خیر آخر میں باری آ گئی حضرت امام حسین کی. آپ نے بھی سجدے میں سر رکھا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو الوداع کہا اور فرمایا کہ زینب گھر تیرے حوالے ہے اور میں اللہ کے حوالے ہوں. سر پر مصطفیٰ کا امامہ باندھا, اپنی مولا علی کی تلوار لی اور چلے گئے. جس وقت گئے میدان میں کئی کوفیوں کو واسطے جہنم کیا, پھر واپس آ گئے, پھر دوبارہ گئے, چاروں طرف سے حملہ کیا گیا. سجدے میں سر رکھا, فرمایا مجھے 2 رکعت نماز کی مہلت دے دو. آج کہتے ہیں نا اسی حسین میں پیار کرتے ہیں, اور امام حسین نے سجدے میں سر کٹا دیا, نماز نہیں چھوڑی. حالانکہ فرض نہیں سی, نفلی نماز نہیں تھی, لیکن نماز کی اہمیت کو بیان کر دیا کہ دراصل نماز کے ملاقات ہے رب کے ساتھ. لہذا جان پہ بنی ہو, تلواروں کا سایہ بھی ہو, پھر بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے دکھاتا ہے. اور امام حسین نے ہو کے دکھایا. ساڈے کو فرض نہیں پڑے گا, ہم سے فجر کی نماز کو اٹھا نہیں جاتا, سیدھے نہیں آیا جاتا. میں صحیح کہہ رہا ہوں, ہم سے فرض نماز پوری نہیں ہو پا رہی, ہم اسلام کا کیا دفاع کریں گے؟ ظالم کے خلاف ہم کیا کھڑے ہوں گے؟ اور اس چیز کا جو کریڈٹ ہے وہ ہمارے موبائلوں پہ جاتا ہے, ہمارے انٹرنیٹ پہ جاتا ہے, ہمارے سوشل میڈیا پہ جاتا ہے. جب سے یہ معاملات چلے ہیں نوجوان نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا. انہوں نے اس طرف آڑ نہیں دیتا جا رہا جہاد کی, بلکہ قرآن مجید سے میں کل اپنا پڑھ رہا تھا کہ انڈیا کے اندر ان کی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر یہ بل پاس ہو رہا ہے اور اس کے خلاف یہ معاملات چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی 26 آیات کو قرآن سے نکال دیا جائے, اس لیے کہ وہ جہاد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور مسلمان اس کی وجہ سے تشدد کرتے ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں اور کافروں کو قتل کرتے ہیں. تجھے اندازہ کرو. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جا رہی, ہم اسلام کو اور دین کا کیا دفاع کریں گے؟ اور ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کر کے کہا کہ نہیں بھائی سردار نہ دس دست یزید. امام حسین نے کہا میں سر کو کٹا دوں گا لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. یہ شعر تشریح ہے, سردار نہ دست یزید حق کی بنا لا الہ الا حسین. لہذا امام حسین نے سجدے کی حالت میں سر کٹا دیا, اور جس وقت آپ کا دھڑ جو تھا وہ کربلا میں ہی رہا. سر یزید کے دربار میں لے کے گئے اور یزید نے نا آپ کے لبوں پر چھڑی ماری 2-3 دفعہ. تو وہاں حضرت زین العابدین موجود تھے. آپ نے فرمایا اے یزید یہ بدتمیزی نہ کر, تو ان لبوں کو چھڑیوں سے مار رہا ہے. اللہ کی قسم میں نے مصطفیٰ کو سینکڑوں بار دیکھا ہے کہ انہوں نے امام حسین کے لبوں پر بوسہ دیا. آپ اندازہ کریں تو کیا. اور اچھا آخری بات, یزید نے بلند آواز سے پھر کھڑے ہو کر اپنے تخت پر وہ کھڑا ہوا, اور اس نے امام حسین کے سر کی طرف مخاطب ہو کے پتہ کیا کہا؟ امام حسین دیکھا ہے اللہ نے مجھے عزت دی اور تجھے ذلیل کر دیا. اے لفظ بولے انہیں, یزید نے یہ لفظ بولے کہ حسین دیکھ لو اللہ نے مجھے عزت دی اور تجھے ذلیل کر دیا. حضرت زینب وہاں موجود تھی, باقی بھی قربا قبیلہ موجود تھا, خواتین جتنی بھی تھی وہ. پھر اس کے بعد پھر مکہ کی طرف وہ روانہ ہو گئے, مدینہ کی طرف اس لشکر کو بھیج دیا گیا. حضرت سیدہ زینب وہاں موجود تھی. ان کا تاریخی جملہ معصوم میں آپ کے دوست کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد بات ختم ہے. سیدہ زینب اٹھی اور آپ نے یزید کو مخاطب کر کے سب سے پہلے قرآن کی آیت پڑھی, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ
جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس نے آپ کو شہید کر دیا، اقتدار اس کو مل گیا، سلطنت اس کو مل گئی، سب کچھ مل گیا، لیکن انہیں حق بھی آیا۔ 3 سال حکومت کی، اس کے بعد ختم، 3 سال اور 8 ماہ یا کچھ ماہ اس نے حکومت کی، اس کے بعد اس کی مختار سقفی اس نے آ کر پھر یزیدیوں سے باقیوں سے بدلا لیا، اور یوں 61 ہجری کو یہ آپ کی شہادت ہوئی اور کربلا کا معاملہ پھر۔ تو لہٰذا کربلا ہمیں درس دیتی ہے صبر و استقرار مستقل مزاجی کا۔ کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ آپ نے اگر حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے ساتھ دینا، چاہے آپ کی جان بھی چلی جائے، اور بظاہر جان چلی جائے گی، سب کچھ ختم ہوگا، قبیلہ حکومت ختم ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کے لیے جو آپ نے قربانی دی ہے وہ قربانی کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ اسلام آپ کا نام زندہ رکھے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو کچھ سنا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب حق کا ساتھ دینے کی باری آئے تو اللہ ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم حق کا ساتھ دیں اور باطل کے خلاف کھڑے ہوں۔ اللہ کے بارے میں دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق